بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ میرا اوائڈ کرتا ہوں میں سیاست اور اس طرح کے پولیٹیکل کوسچن سے، لیکن پوچھا گیا کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پولیٹیسائز نہ ہونے دوں، اپنی اوپینین دے دوں. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے نظام تعلیم میں آج کل وہ کچھ خبریں کافی آ رہی تھیں کہ جی وہ خواتین کو پڑھنے نہیں دے رہے. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں، میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میرا خیال ہے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ خواتین کو جس نے ماں بننا ہے وہ اگر تعلیم یافتہ نہ ہوئی. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں. اس پہ تو سیکنڈ اوپینین کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر تو آپ کسی شریعت کا گائیڈ لائن لے لیں، احادیث لے لیں، اس کے اوپر آپ وربز لے لیں کہ ایک بہت اہم ذمہ داری، معاشرہ اپنی موت آپ مر جائے گا اگر آپ ماں کو جاہل چھوڑ دیں. اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی معاشرے مر رہے ہیں اسی وجہ سے مر رہے ہیں کہ ماں کو جاہل چھوڑ دیا. کیونکہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری زیادہ تر ماں پہ ہے. اور میں اس حدیث کا ریفرنس دوں گا کہ کسی صحابی نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا تو آپ نے کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا آپ نے کہا تمہاری ماں. اور پھر جب چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا تمہارا باپ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی کو لے لیں تو 3/4 تو ماں. اب وہ ماں نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ ماں کی تربیت. جو بھی باپ کہہ لینا، باپ نے تو اولاد کو گھنٹہ دینا، 2 گھنٹے دینا، 3 گھنٹے دینے، اور صبح نکل جائے گا کام کے لیے. تربیت اولاد کی مائیں کرتی ہے. معاشرے ماؤں سے بنتے ہیں. تو یہ ڈبیٹ کرنا کہ عورت کو تعلیم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ ٹوٹلی آؤٹ آف کوسچن ہے. یہ ہر حالت میں دینی چاہیے. ہاں، ایشو یہ ہے کہ کس قسم کی تعلیم دینی چاہیے. کیا اس کو ایک اچھی ماں بننے کی تربیت دینی چاہیے یا اس کو کمانے کی تربیت دینی چاہیے؟ یہ ایشو ہے. میرے جتنے بھی آپ کو پروگرامز نظر آتے ہیں جہاں پہ مجھے لوگ ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں، میں ٹریڈیشنلسٹ ہوں، لیکن میں اس کی آپ کو سمجھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ٹریڈیشنلسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عورت کی تعلیم کے خلاف کبھی بھی ہو سکتا ہوں یا ہوں گا. اب کوسچن یہ ہے کہ جی اگر آپ خواتین کو، ماؤں کو مین سٹریم ایجوکیشن میں ڈال دیں گے جہاں پہ وہ آدمیوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گی، تو ایک طرف تو اس کے معیشت پہ اثرات، آدمیوں کے رزق کے اوپر تنخواہوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، ویجز کم ہو جائیں گے. اس پہ میں نے بڑے پروگرامز کیے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت نئی نسل کی نہیں ہوگی. اور وہ پھر جب ماں ورکنگ ہوگی اور وہ کمانے کے لیے تعلیم لے گی تو پھر اولاد کو آپ آؤٹ سورس کریں گے اس کی تربیت، اور باہر سے کسی کو اسکول میں بھیج دیں گے یا ٹیچر کو رکھیں گے یا بیبی سیٹر کی تربیت کرے گا. اللہ ہی خیر کرے وہ کیا کرے گی تربیت. یہ جاننا ضروری ہے کہ عورت کی تعلیم کمانے کے لیے نہیں ہوتی، کمانا اس کے لیے سیکنڈری ہے. اگر ضرورت پڑے تو کما سکے، لیکن اسے کمانے کی ضرورت نہیں. اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے جس پہ معاشرہ پورے کا پورا قائم ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو لاہور میں، اب بھی ہے لاہور میں، ایک ہوم اکنامکس کالج، میں نے وہاں پہ کافی پروگرامز کیے ہیں. تو ہوم اکنامکس کالج میں ڈگریاں بچوں کی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ہوم اکنامکس یعنی کہ وہاں پہ خواتین کا، صرف خواتین کا کالج تھا، اور وہاں پہ ہوم اکنامکس یعنی کہ ہوم اکنامکس پورا کا پورا سبجیکٹ تھا. ہوم اکنامکس، وہاں پہ بچیوں کو ہوم اکنامکس کی تربیت دی جاتی تھی کہ گھر کیسے چلتے. اس میں ان کو سائیکالوجی پڑھائی جاتی تھی، مدرہڈ پڑھائی جاتی تھی، ان کو نیٹنگ پڑھائی جاتی تھی، سوئنگ پڑھائی جاتی تھی، گھر کا اچھا بجٹ چلانا پڑھایا جاتا تھا، کفایت شاری پڑھائی جاتی تھی، کھانے پکانے بنائے جاتے تھے،
کپڑے سینا سکھایا جاتا تھا. اچھی تربیت, اچھا طریقہ, اچھا سلیقہ, مہمانوں کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے, فیملی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. یہ لائف سکلز ہیں. اب حالت یہ ہے کہ ہوم اکنامکس کالج کے اندر بھی شاید اکاؤنٹنگ اور فائنانس اور بزنس کی ڈگریاں دی جاتی ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہوا. تو وہ جو چیزیں تھیں ہم نے ان کو کمتر سمجھ لیا کہ شاید نیٹنگ کرنا, سیونگ کرنا, گھر کا بجٹ چلانا, لوگوں کے ساتھ تعلقات, پیرنٹنگ, بچوں کی سائیکالوجی کیا, بچوں کی تربیت کرنا, لینگویجز پڑھائی جاتی تھیں بچوں کی کہ جی بچوں کو اچھی, جب ماں کی 2 لینگویجز 3 لینگویجز وہ سیکھتی ہوگی یا سمجھتی ہوگی تو وہ بچے بھی سیکھ لیں گے. مدر ٹنگ جسے آپ کہتے ہیں, مدر ٹنگ وہی ہوتی ہے جو ماں کی زبان ہوتی ہے. تو جب اچھی ماں ہوگی تو اچھی نسل بھی پیدا ہوگی, اچھے اولاد بھی. تو عورت نے سب سے بڑا ستیہ ناش پھرا کہ عورت نے وہ کام چھوڑ دیا اور وہ یہ بھول بیٹھی کہ جب وہ دفتر چلی جائے گی تو جو وہ اپنے ساتھ ظلم تو کر رہی ہے, اپنے خاوند کے ساتھ بھی کر رہی ہے, اپنی اولاد کے ساتھ بھی کر رہی ہے, لیکن اس اولاد میں بچے بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں. تو جب لڑکے وہ جاہل رہ جائیں گے یا ان کی تربیت اس طرح اچھی نہیں ہوگی تو وہ کل کو لڑکے بھی کچھ سالوں کے بعد وہ بھی خاوند ہیں, وہ بھی گھروں کو چلانے والے ہیں. تو ان کے گھروں کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ گھر کیسے چلیں گے؟ تو وہ کل کو پھر جب ہم کہتے ہیں جی لڑکے جون سے ہیں وہ جاہل رہ گئے یا زیادتی کرتے ہیں تو وہ تو ماؤں کا قصور ہے کہ انہوں نے ان لڑکوں کی تربیت نہیں کی جن کو یہ پتا ہو کہ بچیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے اور بیوی کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, ایک پیار کیا جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ہمارے آج کل حالات یہ ہیں کہ مجھے پھر ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ خدا لگتی کوئی نہیں کہتا, منہ لگتی سب کہتے ہیں. ہمارے آج سوشل میڈیا, ہمارا ماس میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بھرا ہوا ہے. ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. اپنے کراؤڈ کو بڑھانے کے لیے ہم وہ مجبور ہیں وہ باتیں کہتے ہوئے کہ جی آج کل اگر مین سٹریم عورتوں کی اکنامک لائف کی پارٹیسپیشن کی بات ہو رہی ہے تو اب ہر بندہ ہی, چاہے وہ دل سے نہ بھی مانے کہ عورت کو, چاہے اس کی اپنی بیوی بھی کام نہ کرتی ہے اور اپنی بچیوں سے بھی وہ کام نہ کرواتا, لیکن وہ مجبور ہو کے یہ کہی جا رہا ہے ہاں جی بالکل جی عورتوں کو جی مین سٹریم میں آنا چاہیے. دیٹ از رانگ. تو اسی کے لیے یہ محاورہ ہے کہ خدا لگتی کوئی نہیں کہتا, منہ لگتی سب کہتے ہیں. تو میں آپ کو خدا لگتی بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینٹ جینڈرز ڈفرینٹ کاموں کے لیے بنائی ہیں جو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. جب آپ کسی چیز کا آغاز انجام کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں تو پہلے یہ سوچیں ذمہ داری. آپ کسی کو دفتر میں نوکری دیتے ہیں تو یہ سوچ کے نوکری دیتے ہیں, پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے اس نے کام کیا کرنا ہے. تو اگر آپ یہ چیز پہ ایگری کر لیں کہ ماں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے اور نسل کو چلانا اور اس معاشرے کو چلانا اور اس معاشرے کی جتنی جو پرابلمز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو اس میں کرائم کا ریٹ ہے اور جو معاشرے کا ستیہ ناش موریلٹی میں پھر چکا ہے, اس کی ذمہ دار وہ ماں ہے جس نے اولاد کی جو خود کام کر, یا وہ جاہل تھی نمبر 1, یا وہ پڑھی لکھی تھی اور وہ کمانے کے چکر میں پڑ گئی, اس نے اپنی اولاد کو ستیہ ناش پھیر دیا اور آہستہ آہستہ معاشرے کا ستیہ ناش پھیر گیا. تو اگر ماں کا ہی ذمہ داری ہے, ایک عورت کا کام اچھی اولاد کی پرورش ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کون سی ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال کا اس کے اوپر شعر ہے, اس پہ میں بات ختم کروں گا. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن, ایک ایسا ایجوکیشن کا نظام جو عورت کو نہ عورت کر دے, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ایسا علم, ایسی ایجوکیشن جو ایک عورت کو نہ عورت کر دے, تو جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اسی قسم کے علم کو موت کا نام دیتے ہیں. اب یہ علامہ اقبال کا ڈے بھی ہم منانا ہے. ہم نے علامہ اقبال کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے, بہت عزتیں ہیں, لیکن خدایا کسی اسکول کالج میں اس فلسفے کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے کہ یار یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
یا آج ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آپ کے سامنے معاشرہ مرتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو, کیونکہ جب ہم نے ایجوکیشن چینج کر دی یا ایک ایجوکیشن کامن کر دی, ایک ہی ایجوکیشن ہے جی, آدمی بھی وہی پڑھ رہے ہیں, عورتیں بھی وہی پڑھ رہے ہیں, تو وہ گھر گرہستی کون کرے گا اور گھر کون چلائے گا اور بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ کو سمجھنے اور سچ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.